خدا یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے 7ویں باب کے حوالے سے، 7 چیپٹر کے حوالے سے آج 5واں پروگرام ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاک کلام میں، اپنے بھید کی باتوں میں کانفیڈنٹلی، اعتماد کے ساتھ اور آسمانی ڈیوائن تسلی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یہوشع مشیح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، وہ جو ہمارے لیے قربان ہوا ہوا برہ ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے، اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ دیا، ہم پر فضل کیا اور ہمیں پاک روح انعام میں دیا۔ اس برہ کے لیے جو اب زندہ ہے، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور برے کے لیے جے اور ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ سو فار ان آر جرنی، اب تک ہم نے اپنے اس علمی اور روحانی سفر میں، جس میں ہم 7ویں باب کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں سیکھتے آئے ہیں، ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ جس طرح پری ٹریبولیشن ریپچر کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7ویں باب کی جو ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر ہے، وہ 6 باب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ ببلیکل بات نہیں لگتی۔ کئی ابواب بائبل مقدس میں، کئی چیپٹرز ان دا ورڈ آف گاڈ کرونالوجیکلی ترتیب کے حوالے سے آگے پیچھے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمیں سمجھ اور کانٹیکسٹ بھی ہے، اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن 7ویں اور 6 باب کے حوالے سے اگر ہم اس بات کو مان لیں تو بھی ہم نے اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ دیر آر مینی ادر لوپ ہولز، کئی اور جھول ہیں جو اس بات کو پروو نہیں کرتے کہ پری ٹریبولیشن ریپچر ہونا صحیح تھیوری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھیوری زیادہ پرانی نہیں ہے، 18ویں 19ویں صدی میں ایکچولی ڈاربی نے اس تھیوری کو، اس نظریے کو پیش کیا، اور چونکہ کوئی بھی تکلیف میں سے، پریشانی میں سے، مصیبت میں سے گزرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ تھیوری بہت قابل قبول ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ مصیبتوں کے آغاز سے پہلے ہی خداوند کے پاس چلا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عزیز کہ مصیبتیں ایمانداروں کے لیے آزمائش کا وہ ٹائم ہے جس میں ایماندار سونے سے تپ کر کندن بنتے ہیں، اور وہ ریفائنرز فائر میں سے گزرتے ہیں۔ بے شک ہم خداوند کے عذاب کا، خداوند کی ججمنٹ کا نشانہ نہیں بنیں گے، اور ججمنٹ شروع ہونے سے پہلے، خداوند کے عذاب نازل ہونے سے پہلے، قہر کے پیالے انڈیلے جانے سے پہلے بے شک کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ لیکن اگر مصائب، تکالیف، پریشانیاں، اعزار ثانی، پرسیکیوشن، مصیبتوں سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی عزیزو، تو پھر یہ مصائب کس کے لیے؟ پھر یہ تکالیف کس کے لیے؟ پھر یہ تو انکانسیکوینشل سی بات ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے یہ بھی سیکھتے آئے ہیں 7ویں باب میں کہ کس طرح مشرق کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان 1,44,000 لوگوں کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی، اور 2 اہم تھیوریز کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، جن کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے کہ 1,44,000 بطور پہلوٹے کے، بطور پہلے پھل کے خداوند کے حضور مخصوص کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی انبوہ، ایک کثیر التعداد عوام کا گروہ بھی خداوند کے حضور ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے سیکھا کہ چونکہ پہلوٹا اسرائیل ہے، اس کے حوالے سے کلام مقدس میں بہت سی آیات ہیں، میں آپ کے لیے شیئر کیے دیتا ہوں، آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ خروج کی کتاب، دا بک آف ایگزوڈس، چیپٹر 4، 4 باب، اور اس کے حوالے سے ہم 22ویں آیت پڑھیں گے۔ خداوند کہتے ہیں موسیٰ سے کہ تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو جو پہلوٹے کا ٹائٹل ہے، پہلے پھل کا ٹائٹل ہے، وہ اسرائیل کے لیے مخصوص تھا۔ تمام قوموں میں سے خداوند خدا نے اسرائیل کو چنا، اور خداوند کے چنے ہوئے کو کوئی رد نہیں کرتا۔ عزیزو،
بے شک ہم جو غیر قوموں میں سے تھے، ہمیں خداوند نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے اس اصلی زیتون میں، اس اسرائیل میں پیوست کیا ہے۔ لیکن اسرائیل کی اہمیت ہمیشہ سے مقدم رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی اور اسے قبول کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسی خیال کو جیرمیہ میں بھی، یرمیہ کی کتاب میں بھی خداوند دہراتے ہیں۔ So there are many more references، کئی اور حوالہ جات ہیں جو اسرائیل کو خداوند کے بیٹے بلکہ پہلوٹھے کے طور پر ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس بات کو سیکھا کہ چونکہ پہلوٹھا خداوند کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا تو باقی اولاد بھی خداوند کے لیے پاک ٹھہرتی تھی، باقی اولاد بھی اچھی رہتی تھی۔ اسی طرح فصل کے بھی پہلے حصے کو خداوند کے لیے لیا جاتا تھا، درختوں کے پہلے پھل کو خداوند کے لیے لیا جاتا تھا اور اسے پہلے پھل کی قربانی کہا جاتا تھا، اور باقی تمام فصل، تمام پروڈیوس بھی خداوند کے حضور سے برکت پاتے تھے۔ اور یہی کانسیپٹ پولوس نے بھی ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نئے عہد نامے میں سے پولوس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نظر کا پہلا پیڑا پاک ہے تو باقی تمام جو آٹا ہے وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ یہی کانسیپٹ قائن اور حابل کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ حابل نے اپنی پروڈیوس کا، وہ جو کام کرتا تھا، اس کا پہلا حصہ، اچھا حصہ خداوند کے حضور دیا، اس کی قربانی قبول کی گئی، باقی چیزوں پہ بھی اس کی برکت رہی۔ قائن نے ایسا نہیں کیا تھا، اس نے بچے کھچے میں سے خداوند کو دیا۔ کئی دفعہ لوگ یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید حابل نے خون کی قربانی دی اور قائن نے سبزیوں کی یا روٹی کی یا زمین کی پروڈیوس کی قربانی دی، تو اس وجہ سے ان میں فرق تھا۔ نہیں، فرق ان کے ایٹیٹیوڈ میں تھا اور پہلے حصے کے حوالے سے تھا، اچھے حصے کے حوالے سے تھا۔ حابل نے اچھا حصہ، پہلا حصہ دیا اور قائن نے بچا کچا حصہ دیا۔ اور یہی ہم نے بھی اپنی جو انکمز ہیں، جو ہماری بلیسنگز ہے، اس میں سے خداوند کے حضور دینا ہے، تو پہلا حصہ، اچھا حصہ دینا ہے تاکہ باقی طور پر بھی ہم برکت پائیں۔ The same goes for our lives as well۔ یہی چیز ہماری زندگیوں میں سے بھی خداوند کو چاہیے کہ پہلا حصہ اور اچھا حصہ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کے حوالے سے ہم نے ان 1,44,000 کے بھید کو سمجھا۔ ایک اور طریقہ کار میں نے آپ کو سکھایا اور سمجھایا تھا جو اسرائیلی کلچر کے حوالے سے بہت عام ہے، کہ کسی بھی اسرائیلی کلچر میں جب دلہا اپنی شادی کے لیے آتا ہے تو اپنے بن بیاہے دوستوں کے ساتھ آتا ہے، اپنی فیملی کے لڑکوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے، اس تناظر سے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح اپنی شادی کے لیے اپنی دلہن کو، کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ 1,44,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا۔ اور اس کے حوالے سے جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے ریویلیشن 14 میں پڑھی، مکاشفہ کے 14ویں باب میں پڑھی، ان 1,44,000 لوگوں کے حوالے سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا اور دے آر پیور پیپل۔ خداوند اپنے گھرانے کے، اپنی قوم کے، اپنے خاندان کے، اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور بے شک بہت سی قومیں غلط خیال یہ کرتی ہیں آج کل کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نجات کے پلان میں سے منفی کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ وہ جان لیں کہ خداوند کا کلام جھوٹا نہیں ہے، خداوند کا کلام تبدیل نہیں ہوتا اور خداوند تبدیل نہیں ہوتا۔ کیونکہ خداوند تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل تو آج تک قائم ہے۔ اور اسرائیل جس کو بارہا مٹانے کی کوششیں کی گئیں، جس کو بارہا ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، عزیزو وہ آج بھی خداوند کی مرضی کے مطابق چاہے چھوٹی تعداد میں ایک بقیہ کے طور پر موجود ہے۔ خداوند سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے منجی، اپنے منجی یسوع المسیح کو، یہوشوا مشیاہ کو پہچانے، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کی دعا کرو۔ ہم 7ویں باب میں اس بیانیے کو پڑھیں گے جو 9ویں آیت سے باب کے آخر تک ہے، 9th ورس سے چیپٹر کے اینڈ تک ہے۔ 8ویں آیت تک یہ جو خاندانوں کے اوپر، قبیلوں کے اوپر مہر کرنے کا طریقہ کار تھا، اس کو ہم نے پڑھا۔ میں نے آج کے پروگرام میں مختصراً اس کو دہرایا بھی، اور خدا ان کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ لکھا ہے 9ویں آیت سے آگے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے۔
اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ان کا کلام بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، اور خداوند ہمیں اپنی حکمت کی پاک روح سے بلیسنگ دیتے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں، انہیں آپ خود بھی پڑھیے گا، آپ بڑا واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں بڑی واضح کلیئر ہو کر دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ لوگ، وہ گروہ ہے جو خداوند کے حضور ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک امت اور اہل زبان میں سے ہے۔ پھر اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یاد رہے کہ وہ جو سفید جامے پہنے ہوئے ہیں ان کی ایک خاص پہچان بتائی جا رہی ہے، ان کا ایک خاص وصف، کریکٹرسٹک بتایا جا رہا ہے۔ وہ وصف یہ ہے عزیزو کہ یہ بزرگ جب جان سے، یوحنا سے ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، ایک بات چیت کا مکالمہ کرتے ہیں، تو وہ اس بات پر جان کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تکالیف میں سے نکل کر آئے ہیں۔ They have gone through the tribulation, they have gone through the persecution۔ وہ اس سے پہلے نہیں آ گئے، وہ اس میں سے ہو کر آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ That is a reward، وہ ان کا انعام ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کو نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوک اور پیاس سے یہ ستائے ہوئے لوگ تھے۔ They have gone through the hardships، انہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جب وہ اس دنیا میں تھے، تکالیف برداشت کی۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ برہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روئے، وہ پریشان ہوئے۔ They went through the persecution، انہوں نے مصیبتوں اور مصائب کا سامنا کیا اور اس کی وجہ سے وہ روئے بھی عزیزو۔ It must not have been easy، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن ریوارڈ اچھا ہے، انعام اچھا ہے۔ وہ برہ اور خداوند کے تخت کے آگے موجود ہیں۔ برہ ان کی گلہ بانی کرے گا، ان کی محافظت کرے گا، ان کے گردا گرد اپنی رحمت کو تانے گا، اپنے فضل کو تانے گا، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، ان کو تسلی دے گا، ان کو زندگی، ابدی زندگی دے گا۔ آب حیات کا چشمہ وہی ہے عزیزو، وہ جس نے عید کے آخری دن ہیکل میں، یروشلم میں کھڑے ہو کر کہا، تم میں جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، وہ مجھ سے پانی پیے، جو مجھ سے پانی پیے گا اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آئیں اپنے منجی کو، اس برہ کو جو ذبح کیا ہوا تھا اور اب زندہ ہے، قبول کر لیں، اس کی خوشخبری، اس کی گواہی تمام قوموں میں سنائیں، تاکہ ہم اپنی خدمت کو، اپنی کالنگ کو، اپنی بلاہٹ کو حقیر نہ جانیں، بلکہ اس کے مطابق کام کرنے والے ہوں۔ عزیزو، وقت بہت نزدیک ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح، وہ برہ جو ذبح کیا ہوا تھا اور اب زندہ ہے، بے شک اپنے لوگوں کو آرام، تسلی، سکون، شالوم بخشے گا، اور ہم اسی تسلی کے لیے، اسی شالوم کے لیے، اسی برکت اور بلیسنگ کے لیے، اسی سعادت کے لیے، اسی فیلوشپ کے لیے جو برہ کے ساتھ ہوگی، جو آسمانی لشکر کے ساتھ ہوگی، جو سب فرشتوں اور ان بزرگوں اور جانداروں کے ساتھ ہوگی، خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اس کو دھنیہ واد کہتے ہیں، اس کی صلیب کو، اس کی خالی قبر کو، اس کے پاک روح کے وعدے کو
تمام قوموں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنے میں، اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، خداوند آپ کو اس اچھی اور بڑی بھیڑ میں شامل کرے جو خداوند کے حضور ہے، جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔